اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس۔ آج کا لیکچر ہے اشاعرہ کے اندر ایک اور فرقہ ماتریدیہ۔ تو چلیے لیکچر نمبر 19 کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ الاشراق شیخ شہاب الدین المقتول، یہ غزالی، رازی، شہرستانی کی طرح اشاعرہ کے علم الکلام کے دوسرے گروپ میں سے تھا۔ یہ 6 صدی ہجری کا آدمی ہے۔ اس کو کم عمری میں قتل کر دیا گیا۔ اس کی مشہور کتاب حکمت الاشراق ہے جو آج بھی ملتی ہے۔ الاشراق کا مطلب ہے جو روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرا وزڈم یا حکمت یا فلسفہ الہامی ہے، اور اس نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپیریشن سمجھا، اور یہی دعویٰ اس کے قتل کا سبب بنا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور اسلام کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے۔ ٹریڈیشنل اسکالرز نے اس دعوے کو برداشت نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی فلسفہ کے خلاف تھے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا کہ ہم کو فلسفے کو مذہب کی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات اس وقت کے علماء کے لیے قابل برداشت نہ تھی، اسی لیے ان پر زندیق کا فتویٰ لگایا، یعنی جو اسلام کے بعد اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے، اور ان کو شاہی فرمان کے ذریعے قتل کیا گیا۔ انہوں نے علم الکلام پر جو کام کیا اس میں 2 چیزیں تھیں۔ باقی فلاسفرز کی طرح انہوں نے مذہب اور فلسفے کو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ فلسفے کو اپنی عقل کی بات نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ یہی وہ بات تھی ان کے فلسفے میں جو کسی دوسرے میں نہیں تھی۔ ادروائز ان سب کی کوششیں ایک ہی تھیں کہ فلسفے کو مذہب کے ساتھ ملایا جائے۔ یونانی فلسفہ کے 4 لوگ مشہور تھے: سقراط، افلاطون، ارسطو اور سکندر اعظم۔ یونانی فلاسفرز میں ایک فلسفی جو یہی دعویٰ کرتا تھا اور اپنی فلسفیانہ باتوں اور حکمت کو وہی سمجھتا تھا، وہ تھا پلیٹو یعنی افلاطون۔ پھر فلسفہ میں زوال آیا جسے نیو پلیٹونزم کہتے ہیں، جب یہودیوں اور عیسائیوں نے فلسفے کو دین کی خدمت میں استعمال کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ماتریدیہ کا علم الکلام۔ ان کا علم الکلام اس وقت نمودار ہوا جس وقت اشاعرہ تھے، یعنی 3 اور 4 صدی ہجری میں، لیکن پھر یہ گمنام ہو گیا۔ ان کے بانی کا نام شیخ محمد بن محمد ابو منصور الماتریدی تھا۔ یہ سمرقند کے ماترید قصبے کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو الماتریدی کہتے ہیں۔ امام ماتریدی فقہ، اصول فقہ اور اصول الدین کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے تحصیل علم کی، جن میں یہ تمام نام شامل ہیں۔ الماتریدی کثیر التصانیف عالم تھے اور انہوں نے کئی قابل قدر کتب یادگار چھوڑی جو مختلف موضوعات پر ہیں۔ ان میں ہے کتاب التوحید یعنی بک آف مونوتھیزم، تأویلات القرآن، پریفریبل انٹرپریٹیشنز آف دا قرآن، اور کتاب المقالات یعنی بک آف ایسیز۔ امام ماتریدی کا مسلک زیادہ تر ماوراء النہر، بلاد ہند، پاکستان اور ترکستانی علاقے میں پھیلا۔ ان کے آراء، افکار اور اعتقادی نظریات کو وسعت اور شہرت دینے میں فخر الاسلام البزدوی، التفتزانی، النصفی اور ابن حمام جیسے علماء حنیفیہ کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اسلام میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے فقہ اسلامی جسے اسلامک لاء کہتے ہیں، اور ایک ہے اسلامی عقائد جس کو اسلامک کریڈز کہتے ہیں۔ فقہ اسلامی میں 5 مسالک یا اسکول آف تھاٹس ہیں، اور ان سب کی بیس قرآن اور حدیث ہے۔ یہ سب اجتہاد کی باتوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ان میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام ابن حنبل اور امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں، جبکہ ان کے فالوورز کو جعفریہ، مالکی، حنفی، حنبلی اور شوافع کہا جاتا ہے۔ اسلامی عقائد یا اسلامک کریڈز میں دو فرقے سامنے آئے جن میں معتزلہ اور اشاعرہ شامل ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابو منصور الماتوریدی نے چند باتوں میں اختلاف کیا اور اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان اسلامی عقائد جس سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ان میں اختلاف نہ تھا، بلکہ ان کی تفاصیل یا انٹرپریٹیشنز میں اختلاف تھا یا فرق تھا۔ مثلا ختم نبوت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو سب مانتے تھے، لیکن وہ کیسے ایک ہے اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز تھیں۔ الماتوریدی خود فقہ میں حنفی تھے لیکن عقائد میں اشاعرہ تھے۔ اب باقی حنفی مسلک کے لوگ مسلکاً ماتوریدی ہی تھے، لیکن ماتوریدی کا اپنا علم الکلام حنفیوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس وجہ سے جب تک وہ زندہ تھے یہ علم الکلام بھی زندہ تھا، لیکن جب وہ ختم ہو گئے تو ان کا علم الکلام بھی ختم ہو گیا، اور جس طرح اس وقت اشاعرہ کا علم الکلام ڈومینیٹ کر رہا تھا، اسی طرح آج بھی اشاعرہ کا علم الکلام ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ الماتوریدی کے افکار کا مطالعہ کرتے وقت اس بات کا گہرا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعتقادی افکار اور نظریات کو پیش نظر رکھا اور ان سے استفادہ کیا، کیونکہ دونوں کے افکار میں ربط و تعلق پایا جاتا ہے۔ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کے ساتھ ساتھ عقل پر بھی اعتماد کرتے ہیں، بشرطیہ وہ نور شریعت سے منور ہو۔ لہٰذا فریقین کے طرز فکر و نظر پر بحث کرنے والا یہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ اشاعرہ کا مقام محدثین اور فقہا اور معتزلہ کے بین بین ہے، جبکہ ماتوریدیہ کا درجہ معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ہے۔ اس کی صورت یوں ہوگی۔ اشاعرہ و ماتوریدیہ کے درمیان بنیادی فرق کیا تھا؟ اشعری اور ماتوریدی دونوں چونکہ ایک ہی دشمن کے خلاف صف آرا تھے، لہٰذا ان کے نظریات بھی بڑی حد تک متقارب تھے اگرچہ متحد نہ تھے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ اشاعرہ و ماتوریدیہ کے نظریات میں کوئی اساسی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ استاد امام شیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں کہ ماتوریدیہ اور اشاعرہ کا باہمی اختلاف 10 مسائل سے متجاوز نہیں، اور وہ نزاع لفظی کی حد تک ہے، یعنی ان کے مابین اختلاف صرف نزاع لفظی یا وربل کانفلکٹ ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے، تعبیرات اور ایکسپریشنز کا فرق ہے۔ اگر یہ دونوں مل بیٹھ کر بات کریں تو اصل میں کوئی بھی اختلاف ان میں نہیں تھا۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک کوئی بھی بات خلاف شرع ہونے کی صورت میں حکم شرع کے آگے گردن جھکانا ضروری ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ سارے پوائنٹس کلیئر ہوں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔